بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عاصم نثار یاسین۔ اگر یہ کہا جائے کہ آدھا خیبر پختونخوا حکومتی عملداری سے باہر ہو چکا ہے، آدھے خیبر پختونخوا میں شام کے بعد کسی اور کی عملداری شروع ہو جاتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور ہم آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی، سیاسی جماعتوں کی کیا ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے، وفاقی حکومت کہاں کھڑی ہے۔ خیبر پختونخوا کی اس وقت صورتحال یہ ہے بدقسمتی سے کہ جنوبی اضلاع میں صورتحال انتہائی بگڑ چکی ہے۔ جنوبی اضلاع کے حوالے سے اپوزیشن جماعتیں بار بار یہ کہہ رہی ہیں، جو سیکیورٹی ذرائع ہیں یا جو دفاعی امور کی ماہرین ہیں، جو سیاسی مبصرین ہیں، وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جنوبی اضلاع اس وقت عملاً حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان ہو، ٹانک ہو، لکی مروت ہو، کرک ہو، بنو ہو، ان اضلاع میں ہنگو ہو، ان اضلاع میں جیسے ہی مغرب کی اذانیں ہو جاتی ہیں تو تھانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیس کو غیر محسوس طریقے سے کہا گیا ہے کہ رات کے وقت گشت نہ کریں۔ یہاں پہ عسکریت پسندوں کے گشت کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں، وہاں پہ ان کا کنٹرول بھی ہے، بھتہ خوری بھی عروج پہ ہے، اغوا کاری بھی ہو رہی ہے۔ خاص طور پر جو حکومت کی طرف سے امن کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، یعنی وہ لوگ جو ریاست کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہیں یا ریاست کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، ان کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ چند روز قبل بنو میں امن کمیٹی کے 7 اراکین کو قتل کیا گیا ہے، اور یہ واقعات اس وقت جاری ہیں۔ اور ساتھ میں جو بعض قبائلی اضلاع ہیں، اگر ہم باجوڑ کی بات کریں، کسی حد تک مومند سے بھی اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور ساتھ میں کرم کی صورتحال تو ہم سب کے سامنے ہے۔ تو گویا بلکہ اگر اسے قدم آگے بڑھتے ہوئے ہم پشاور کی بات کریں، جو پشاور میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو مضافات کے علاقے ہیں، خاص طور پر جو تپہ مومند کا علاقہ ہے، وہاں کے جو تھانے ہیں، ان کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ شام کے بعد ان کا سٹاف گشت نہیں کرتا، بلکہ تھانے کے دروازے بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض دوستوں نے ہمیں میسیجز کیے ہیں، جو ہمارے ان علاقوں میں رہنے والے دوست ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شام کے بعد مخصوص لوگوں کا گشت شروع ہو جاتا ہے، خوف و ہراس ہے، عملداری حکومت کی سوالیہ نشان بنتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے اپوزیشن کا یہ کہنا ہے، جو پی ٹی آئی مخالف حلقے ہیں، وہ یہ سارا الزام پی ٹی آئی پہ ڈالتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے جب یہ پالیسی اختیار کی کہ ان لوگوں کو یہاں پہ بسانا ہے، اور اس کے بعد جب پی ٹی آئی روز اول سے یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اور ہم نے افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، کمیٹی بنائی گئی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کا مینڈیٹ ایک صوبائی حکومت کے پاس کس طرح آ سکتا ہے؟ یہ وفاق کا معاملہ ہے۔ وفاقی حکومت کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کریں گے، پھر آگے جائیں گے۔ آپ اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لیں گے تو آگے جائیں گے۔ اس گفتگو کی کیفیت کی وجہ سے پی ٹی آئی چونکہ اس وقت سیریس نہیں تھی ان لوگوں کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے، چنانچہ رفتہ رفتہ جو جنوبی اضلاع تھے ان میں یہ لوگ آن گھسے ہیں، اور اس وقت وہ جنوبی اضلاع میں ایک اپنا متبادل نظام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو عسکریت پسند ہیں، وہ ان کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ماضی میں ہمارے ساتھ یہ وعدے کیے گئے تھے کہ آپ کو خیبر پختونخوا میں لایا جائے گا اور قبائلی اضلاع آپ کے حوالے کیے جائیں گے، آپ اپنا وہاں سسٹم چلاتے رہیں۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، اور کچھ اور لوگوں کا بھی یہ دعویٰ ہے۔ چونکہ اس پہ عمل نہیں ہوا، اور اب ان کو جہاں جگہ مل رہی ہے وہ اپنی موجودگی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ پی ٹی آئی غیر سنجیدہ رہی اس سال 2 سال میں، یہ بالکل ٹھیک ہوگا، بلکہ گفتگو کی کیفیت کی پالیسی کی وجہ سے ان کو جو عسکریت پسند ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کو جگہ ملتی گئی، اور اب وہ مضبوط ٹھکانے بنا چکے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کہاں ہیں؟ کیا اس صوبے میں پے در پے سیاسی شکستوں کے بعد یہ دونوں جماعتیں اس صوبے کے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ چکی ہیں؟ ان دونوں جماعتوں کی مرکزی قیادت نے خیبر پختونخوا کو اپنی ترجیحات میں کہاں رکھا ہوا ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ سب سے نیچے رکھا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کیا آپ کو کبھی خیبر پختونخوا میں نظر آتی ہے؟ کیا وہ آ کے یہاں پہ جلسے کرتی ہیں؟ کیا وہ یہاں آ کے یہاں کی قیادت سے ملاقات کرتی ہیں؟ ان دونوں کی قیادتیں خیبر پختونخوا کو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب ہے اور پیپلز پارٹی کے پاس سندھ ہے، وہ خیبر پختونخوا کو کیا کریں گے؟ تو دینی اور قوم پرست جماعتیں کیا کر رہی ہیں؟ ان کی بھی عجیب پالیسی ہے۔ دینی جماعتوں کی پالیسی بھی کچھ واضح نہیں ہے۔ وہ افغانستان کو بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ پاکستان کو بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ افغانستان پہ بھی الزام عائد کرتی ہیں، وہ پاکستان پہ بھی الزام عائد کرتی ہیں۔
وہ گڈ بیڈ کا فرق بھی نہیں سمجھ رہی یا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ ایسا لگتا ہے کہ دینی جماعتیں کسی کو ناراض نہیں کرنے کی جو پالیسی ہے اس پہ عمل پیرا ہیں۔ یہ بھی کچھ عجیب سی سچویشن ہے۔ اگرچہ کبھی کبھار مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ایک مضبوط آواز بلند ہو جاتی ہے جس کا وہ پھر ان کی جماعت خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں۔ قوم پرست جماعتوں کی سوچ بھی کچھ عجیب و غریب ہے، خاص طور پر اگر ہم این پی کی بات کریں تو این پی کا تو اب یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی، پی ٹی ایم، ٹی ٹی پی یہ تینوں ایک ہیں۔ یعنی عجیب سی بات ہے کہ پی ٹی ایم کو اور پی ٹی آئی کو وہ ٹی ٹی پی کے برابر قرار دے رہی ہے عوامی نیشنل پارٹی۔ یہ وہی عوامی نیشنل پارٹی ہے جو اس صوبے میں ہمیشہ آپریشنوں کی حمایت کرتی رہی ہے۔ اب ایک طرف تو وہ پی ٹی آئی پہ الزام عائد کرتی ہے کہ وہ آپریشن نہیں کرتی، کارروائی نہیں کرتی، دوسری طرف جب کبھی قبائلی اضلاع میں آپریشن کی بات آتی ہے تو عوامی نیشنل پارٹی مخالف سمت میں کھڑی ہو جاتی ہے، پھر آپریشن کی مخالفت کرتی ہے۔ یہ حال دیگر قوم پرست جماعتوں کا بھی ہے، یعنی سیاسی جماعتیں سوائے پی ٹی آئی کے کسی کی پالیسی بھی واضح نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی ایک ہی پالیسی ہے، واضح ہے، ٹھیک ہے، غلط ہے، وہ الگ بحث ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ باقی تمام جماعتوں کی پالیسی غیر واضح ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ مصائب کا شکار ہیں، وہ غیر یقینی کی صورتحال کا شکار ہیں۔ اس صورتحال کی ذمہ داری یہاں کی تمام سیاسی قیادت پر عائد ہوتی ہے، اور یہ صورتحال اگر اس طرح برقرار رہتی ہے تو آگے چل کر معاملات اور مسائل مزید سنگین رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔